بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل شیئر کریں گے۔ توجہ کریں، زکوٰۃ دولت کی تقسیم کا انقلابی نظام۔ سوال: زکوٰۃ سے عوام کو کیا فوائد ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے جس کو رفاع عامہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جواب: میں آپ کے مجمل سوال کو 5 عنوانات پر تقسیم کرتا ہوں: زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت و افادیت اور اس کے ادا نہ کرنے کے وبال کو بھی بہت ہی نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن ان سونے چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں، ان کی پشتوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا: یہ تھا تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پس اپنے جمع کیے کی سزا چکھو۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس سے تم سبق دوش ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں جن میں زکوٰۃ نہ دینے پر قیامت کے دن ہولناک سزاؤں کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔